اب اس کے بعد آج کی اس محفل کے روح رواں استاد محترم صدر مجلس فضیلت الشیخ مولانا محمد یونس صاحب مدنی حفظہ اللہ شیخ الجامعہ جامعہ سلفیہ بنارس سے میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ صلاۃ خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور اپنے جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کے ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ عبداللہ سعود سلفی حفظہ اللہ کی جانب سے جامعہ کے تمام اساتذہ اور طلباء اور ذمہ داروں کی جانب سے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں خط سلام پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی نیک خواہشات اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں اس پروگرام میں شریک ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ آج کے اس پروگرام میں شریک ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے بزرگ علماء کرام سے ملاقاتیں کی اور بہت سے نورانی چہرے سامنے نظر آئے، اور طالبان علوم نبوت اور بناتے اسلام کی باتوں کے سننے کا موقع ملا۔ دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھنے اور ان کو خطاب سننے اور دین کی باتوں سننے کے لیے آنے والے دور دراز سے آنے والے حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ شکریہ میں اللہ عز و جل کا ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں یہاں حاضر ہوا۔ جناب عبدالوہاب صاحب جامعی حفظہ اللہ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے یہاں بلایا اور بولنے کا موقع فراہم کیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے اور ان کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے بہتر مذہب اور دین ہے۔ مذہب اسلام سے پہلے عرب کا متمدن اور تہذیب یافتہ شہر مکہ، تعلیم کا اس میں کوئی رواج نہ تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 17 افراد مکہ میں پڑھے لکھے تھے، اور ان میں بھی ان 17 افراد میں عورتوں کا کوئی کردار نہیں تھا، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی۔ یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب و ادیان اور ریلیجن اور دھرم میں تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن مذہب اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی پہلی وحی پڑھنے اور پڑھانے اور لکھنے اور لکھوانے سے متعلق اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ایک طرف تو اقرأ سے تعلیم ہو رہی ہے کہ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا،
خلق الانسان من علق, انسان کو جمی و خون لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھیے آپ کا رب بڑا جود و کرم والا ہے, احسان والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. پڑھنے کا رواج اور پڑھنے کی ترغیب اقرا سے دی اور قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو ایسی ایسی باتیں سکھلائیں جنہیں ان کو علم نہیں تھا, جنہیں ان چیزوں کا علم نہیں تھا. تو اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. اور اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے, اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور بہت ہی قیمتی دولت ہے. کتنی برائیاں مکہ میں تھیں اسلام سے پہلے, ان برائیوں کو ختم کرنے کی اسلام نے تلقین سب سے پہلے نہیں کی. سب سے پہلے تلقین کس چیز کی؟ اقرا, پڑھیے. پڑھنے کی تلقین کی, لکھنے کی تلقین کی, اس لیے کہ انسان جب تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو مہذب ہوتا ہے. جب انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس کے عقائد صحیح ہوتے ہیں. جب انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں سے ملنا ملانا اور کس طرح سے کس انداز سے زندگی گزاری جائے یہ سب کو سیکھتا ہے. تو تعلیم مسلمانوں کے لیے مشٹ ہے, تعلیم مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے, اور اس عظیم نعمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہم نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمایا. کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت, جو کتاب اللہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور ہم نے تمہیں وہ باتیں سکھلائی جسے آپ جانتے نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عظیم فضل ہوا. علم سکھلانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل عظیم قرار دیا کہ ہم نے آپ پر بڑا فضل کیا اور عظیم احسان ہم نے کیا. تو علم وہ چیز ہے میرے اسلامی بھائیوں. اور جب آپ ماضی قریب کا حال سے جائزہ لیں گے اور دونوں میں علمی موازنہ اور تقابل کریں گے تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ مسلمانوں میں تعلیمی گراف اونچا ہوا ہے. مسلمانوں نے اب تعلیم کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے, اور مسلمانوں کو اپنی پسماندگی کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے کتنے نیچے چلے گئے اور کتنے پیچھے چلے گئے. ہر سو ہر جانب تعلیم کا چرچا ہے, تعلیم کا شور ہے. تعلیم حاصل کرو, تعلیم سے بلندی ہوگی, تعلیم سے ماحول خوشگوار ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دلائی, اور ایسی ترغیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی کہ آپ دیکھیے کہ دنیا علمی میدان میں کتنی آگے بڑھ گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ بہتر انسان تم میں سے وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. دوسری حدیث میں فرمایا مسلم شریف کی, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شبيها لأصحابه, یہ قرآن کریم کو پڑھو اس لیے کہ یہ قرآن پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت اور سفارش کرے گا بروز قیامت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے تعلیم کا ایک مخصوص دن اور مخصوص وقت مقرر کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یاد کرنے والوں اور ان کو پہنچانے والوں کے لیے دعائیں کی. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمع مني, اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو سرسد و شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا, میری حدیث کو سنا اور اس کو یاد کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سے اس نے مجھ سے سنا. تو میرے اسلامی بھائیوں, تعلیم کی
اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل واضح ہے، اور آج کے اس دور حاضر میں تعلیم حاصل نہ کرنے والا انسان بہت ہی پیچھے ہے، اور اس کی زندگی اور اس کی موت اور موت اور حیات دونوں برابر ہے۔ جہاں تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے، وہیں تعلیم عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے مردوں سے زیادہ ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے عورتوں کی جانب تعلیم میں توجہ کرنا، بالخصوص عورتوں کو تعلیم دلانا، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم کے برابر ہوتی ہے۔ عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا، گھر کا ماحول جنت نشان ہوگا۔ عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ نیک ہوگی، صالحہ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا سب ساز و سامان ہے، اور بہترین ساز و سامان دنیا کی نیک عورت ہے۔ المرأة الصالحہ، نیک عورت یہ دنیا کی بہترین سامان ہے۔ اور یہ نیک عورت کب ہوگی؟ جب وہ تعلیم حاصل کرے گی، اسلامی تعلیم حاصل کرے گی، دینی تعلیم حاصل کرے گی۔ اس دینی تعلیم کے ذریعے سے اپنے ماحول کو خوشگوار کرے گی، اپنے بچوں کی تربیت کرے گی اسلامی ڈھنگ سے، اسلامی طریقے سے، اپنے والدین کی خدمت کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، اور جو اس امت کا درہ امتیاز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گی۔ جو اس امت کا درہ امتیاز ہے، اور یہ فریضہ جس طرح مردوں کو ادا کرنا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ادا کرنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، اس دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہو اور ان کو برائیوں سے روکتے رہو، اور تمہارا ایمان اور یقین اللہ پہ کامل اور مکمل ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، عورتوں کی تعلیم ازبت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، تاکہ عورتوں کا عقیدہ صحیح ہو، اور عورتوں کو حدیث کی معلومات ہو، قرآن کی معلومات ہو۔ مرد گھر میں عالم ہیں، اور عورتیں اگر جاہل ہوں تو مردوں کی چلتی نہیں۔ عورتوں کے اندر جو رسم و رواج ہیں اور جو اوہام و خرافات ہیں وہ برابر جاری رہتے ہیں۔ ہاں، جب مرد بھی تعلیم، اور مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی تعلیم یافتہ ہوں گی تو گھر کا نظام ہر ڈھنگ سے صحیح چلے گا، ہر طریقے سے صحیح چلے گا۔ گھر میں مرد عالم دین ہے، اور عورتیں بچوں کے تکیہ کے نیچے کالا ڈورا رکھتی ہیں، چاقو رکھتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اور ان کو کالی چوڑی پہناتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ٹوٹکا ہے، اور ٹوٹکے کو اسلام جائز نہیں قرار دیتا۔ عورتوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا تو عورتیں خبریں پڑ جاتی ہیں، اولاد نہیں ہوتی تو معلوم نہیں کیا کیا کرتی ہیں، مردوں کو خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے عورتوں کی تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہو، عقیدے میں وہ ٹھوس ہو، کہ وہ کسی طرح سے بہک نہ جائیں۔ ان کو یقین کامل ہو اس بات کا کہ اس کائنات میں اولاد دینے والا اللہ ہے، اس کائنات میں نقصان پہنچانے والا اور فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے اور بے عزت کرنے والا اللہ ہے۔ کائنات کا مالک وہی ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وہی آسمان و زمین کا مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکا دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے باز رکھتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو باز رکھنا مقرر کر دیا ہے تو وہ زندگی میں اس کو بچہ نہیں ہو سکتا، اللہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہو۔
انہ علیم قدیر، یقیناً وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو لڑکی دینے میں مصلحت ہے، کس کو لڑکا دینے میں مصلحت ہے، کس کو دونوں دینے میں مصلحت ہے، اور کس کو کچھ نہ دینے میں مصلحت ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ قدیر قادر ہے، جس کو نہیں دیتا اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ قادر نہیں دینے پر، قادر ہے لیکن نہیں دیتا، اس کی مصلحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہماری بچیوں کا عقیدہ بھی پختہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان عورت اگر اولاد کے لیے اپنی ایمان کو ضائع و برباد کر دے، کسی مزار پہ چلی جائے اور کہیں اور چلی جائے، غیر اللہ کے آگے نظر و نیاز مانے، تو اس کا سارا عمل برباد اور ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور شرک عظیم پاپ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہوں کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک ایسا عظیم گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائے گا، الا یہ کہ انسان شرک سے تائب ہو جائے۔ سورہ لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے عزیزم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا پاپ ہے۔ ایک مسلمان عورت تھی، اس کو لڑکا نہیں ہو رہا تھا، بچہ نہیں ہو رہا تھا، اس کے سسرال والوں نے اس بات پر مجبور کیا کہ دلدل کا جھوٹا دودھ پی لے۔ دلدل گھوڑا ہوتا ہے، محرم کے مہینے میں نکالتے ہیں لوگ جو محرم مناتے ہیں، تو دلدل کا جھوٹا دودھ پی لے تو اس کو اولاد ہو جائے گی۔ اس عورت کا عقیدہ پختہ تھا، یقین اس کا کامل اس بات پر تھا کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، غیر اللہ نہیں اولاد دے سکتا۔ گھوڑے اور دلدل نہیں اولاد دے سکتے، یا دلدل کا جھوٹا دودھ پینے سے اولاد نہیں ہو سکتی۔ جب اس کے سامنے دودھ لایا گیا تو اس نے دودھ پر ٹھوکر مار دی، لات مار دی، دودھ دور جا کر گرا۔ سسرال والوں نے اس کو بڑا گستاخ کہا کہ بہت گستاخ عورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند مہینوں کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کے گھر میں اولاد ہونے والی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بچہ ہوا۔ اب یہاں پر اور یہ کرنا ہے کہ اگر وہ دلدل کا دودھ پی لیتی، جھوٹا دودھ پی لیتی، تو عقیدہ یہ بنتا عورتوں کا اور عورتوں کے گھر والوں کا کہ دودھ پینے کی وجہ سے بچہ ہوا ہے یا بچی ہوئی ہے، لیکن اس نے دودھ کو ٹھوکر مار دیا اور اولاد ہوئی، تو عقیدہ یہ بنا کہ نہیں، اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اولاد وہی دے گا، عزت وہی دیتا ہے، مال وہی دیتا ہے، اور منصب و جاہ سے وہی نوازتا ہے، وہی پوری کائنات کا مالک ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، باتیں بہت علماء کرام نے کی ہیں، اور جو مفید باتیں تھیں انہوں نے بتلا دی ہے، مزید گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اگر مسلمانوں کو باعزت زندگی گزارنی ہے تو باعزت زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ضروری ہے کہ مسلمان اس ملک میں، ہندوستان جیسے عظیم ملک میں، جمہوری ملک میں دھارمک بنے، سچا اور پکا مسلمان بنے۔ جو بھی انسان دھارمک ہوتا ہے، اپنے مذہب کا سچا پکا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ایک مسلمان کو آپ دیکھیں، وہ دھارمک ہے، دیندار ہے، مذہبی ہے، تو وہ نقصان پہنچانے کی نہیں سوچتا، وہ فائدہ ہی پہنچانے کی سوچتا ہے۔ اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا، اپنے پڑوسیوں کو فائدہ پہنچانا، غیر مسلموں کو فائدہ پہنچانا، اور بڑوں کو فائدہ پہنچانا، چھوٹوں کو فائدہ پہنچانا، سب کو وہ فائدہ ہی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی جان لیں کہ جو لوگ دھارمک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، وضع قطع کے مالک ہوتے ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کا بڑا ادب کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں جو لوگ دھارمک ہیں، دیندار ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر کوئی بچی غیر مسلم کی سفر کر رہی ہوتی ہے اور کوئی بزرگ مسلمان سفر کر رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ کسی کی نگرانی میں دے گا تو بزرگ مسلمان کی نگرانی میں دے گا کہ آپ جہاں تک سفر کرنے والے ہیں، یہ بچی بھی وہاں پر سفر کرے گی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، وہ غیر دھارمک انسان کے حوالے نہیں کرے گا۔ تو اس ملک میں جینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سچا پکا مسلمان بنے اور یہ ثابت کرے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امن و شانتی کے پھیلانے والے ہیں، ہم ایک دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اور دین اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔
امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے، سلو آشتی کی تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور یہی مشن عورتوں کا ہو، مرد بھی امن و شانتی کی تعلیم پھیلانے میں پیش رہیں، اور عورتوں کو بھی اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے کہ اپنے عورتوں میں اور غیر مسلموں میں بھی یہ تعلیم پھیلائیں کہ اسلام امن و شانتی کا دھرم ہے، اور وہ بھی دھارمک اور سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں تاکہ برادران وطن کے شانہ بشانہ چل سکیں اور ان کے ساتھ ہر میدان میں آگے بڑھ سکیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت ہی پیچھے ہے۔ مسلمان عربی تعلیم اس لیے حاصل نہیں کرتا یا بڑی کم تعداد میں حاصل کرتے ہیں کہ اس سے روزی روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور انگریزی تعلیم کی طرف مسلمان نہیں جاتا کہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اور محنت و مشقت یہ برداشت نہیں ہے۔ تو اگر ہم کو اس ملک میں جینا ہے اور برادر وطن کے شانہ بشانہ چلنا ہے تو ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہوگا، ہمیں تعلیم کی طرف توجہ دینی ہوگی، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور ان کو دلایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بھی سماعت فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، من عال ثلاث بنات فزوج فعتبهن وزوجهن واحسن الیہن فلہ الجنہ، کہ جس نے 3 لڑکیوں کی تربیت، 3 لڑکوں کی پرورش کی اور ان کو اچھا ادب اور اچھی تربیت کی ان کی، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، احسان کیا، اچھا برتاؤ کیا، اور پھر ان کا نکاح کرا دیا، ان کی شادی کر دی، فلہ الجنہ، تو ایسا کرنے والے انسان کے لیے جنت ہے۔ حدیث میں 3 بہنوں کا بھی تذکرہ ہے، یا 2 بہنیں یا 2 بیٹیوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کی شادی کرا دینا، ان کے ساتھ حسن اخلاق کرنا، ان کو اچھا ادب سکھلانا، اچھی تربیت کرنی، یہ جنت کا باعث ہوتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی تعلیم ضروری ہے، اور یہ کہ جو عورتوں کو تعلیم دلائے گا وہ جنت کا اور انعام الہی کا مستحق ہوگا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ تو بالخصوص میں اس بات کی گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے اور تمام افراد سے کہ اپنے اپنے گھروں میں عورتوں کی تعلیم کو رواج دیں اور دینی تعلیم کو رواج دیں تاکہ وہ خاتون خانہ بنیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو۔ ہم خاتون خانہ چاہتے ہیں، صبا کی پری نہیں چاہتے۔ اور تیسری چیز، ہندوستان میں جینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم برادران وطن سے خوشگوار تعلقات قائم کریں۔ ہندو ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جینی ہو، کسی بھی مذہب ہو، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، ہم ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھیں۔ جب ہم ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھیں گے تبھی ہم اپنے دین کی بات ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارا دین بہت اچھا ہے، ہمارے دین کی تعلیم بہت اچھی ہے، لیکن جب ہمارے تعلقات غیروں سے اچھے نہیں ہوں گے تو یہ تعلیم یوں دھری کی دھری پڑی رہ جائے گی۔ مسلمان اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، خود آپس میں متحد اور متفق ہو جائیں، شیر و شکر ہو جائیں، ایک اور نیک ہو جائیں، اور برادران وطن سے خوشگوار تعلقات رکھیں کہ ہم اسلام کی تعلیم، اسلام کی بیش بہا اور قیمتی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایک آدمی آئے، 2 آدمی آئے، انہوں نے تقریر کی، ایم پی صاحب آئے، انہوں نے تقریر کی، سوامی صاحب انہوں نے تقریر کی، انہوں نے جو کچھ کہا، لیکن صاحب مدارس نے، ذمہ داران مدارس نے اپنا اخلاقی فرض پورا کر دیا کہ ہم نے ان کے سامنے اسلام کی تعلیم کی شکل میں قرآن کریم کو پیش کر دیا۔ اب ان کا اخلاقی فرض ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں، اور اگر اسلام سچا دھرم اور مذہب ہے تو اس کو قبول کریں۔ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، اب ان کی ذمہ داری باقی ہے۔ اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، اور نہیں قبول کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہو۔ تو خوشگوار تعلقات برادران وطن سے ضروری ہے، اس سے ہماری زندگی بہتر بھی ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بہتر ہوگا، ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تعلقات خوشگوار ہوں گے تو ہم اپنی باتیں ان سے کہہ سکیں گے، ان کے سامنے رکھ سکیں گے، اور ماحول خوشگوار ہوگا اس طرح سے کہ جو دہشت گردی کا ماحول ہو رہا ہے، مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے اور علماؤں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس طرح ہمارا دامن داغدار ہونے سے بچ جائے گا اور ماحول خوشگوار ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ دینی مدارس ہیں،
جو تعلیم کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ان کے چلانے والے لوگ مبارکباد ہیں، اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ مبارکباد ہیں۔ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو دینی تعلیم سے مالا مال فرمائے، اور اس ادارے کے چلانے والے بالخصوص فاطمہ زہرا میں تعلیم کے چلانے والے ذمہ دار حضرات کو مزید در مزید توفیق عطا فرمائے کہ یہ مزید خدمت دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میری تمنا یہ ہے کہ ادارہ خوب پھلے پھولے اور خوب اچھا تعلیم کا فریضہ انجام دے، نیک نامی کا باعث بنے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور مدرسہ والے کے لیے۔ اور میں اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو متحد و متفق کر دے، ایک اور نہیں کر دے۔ اے اللہ، ہم مسلمانوں کے مال و منال میں، کاروبار میں، تجارت میں، اولاد میں اور بستی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کو تعلیم یافتہ بنا دے۔ بار الہ، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو لوگ زندہ ہیں ان کو اسلام میں قائم و دائم رکھ۔ بار الہ، ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرض سے آزاد کرا دے، جو بیمار ہیں تو انہیں شفا یاب کر دے، جو بے اولاد ہے تو ان کو صاحب اولاد کر دے، اور جو صاحب اولاد ہے تو ان کے اولاد کو نیک کر دے۔ بار الہ، جو لوگ پلاش محتاج ہیں تو ان کو مالدار کر دے، اور جو مالدار ہے تو انہیں سخی بیاض کر دے۔ بار الہ، ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اس قصبے میں، اس بستی میں امن و امان قائم کر دے، اور اس صوبے میں امن و امان قائم کر دے، اور پورے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم کر دے، بلکہ پوری دنیا میں امن و امان قائم کر دے، تاکہ سارے کے سارے لوگ چین و سکون اور راحت کی زندگی گزاریں اور اپنے اپنے فریضے کو انجام دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہیں سے اسلامیہ منارٹی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہرپنہلّی کرناٹک کا 8واں سالانہ اجلاس عام کی پہلی نشست اور پہلی مجلس کا اختتام